أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القاف آیت نمبر 3 اور 4 میں ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جو مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کے منکر ہیں، جن کا اعتراض یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک انسان جب مٹی ہو جاتا ہے تو مٹی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مٹی سے انسان کیسا بنا دے گا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے جو اس چیز کے منکر ہے آخرت کی زندگی کے، ان کا کہنا ہے اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے۔ ایک تو مر جائیں گے، پھر مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، پھر وہ کہتے ہیں ذالک رجع بعید، مٹی ہونے کے بعد دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جا سکتے ہیں، دوبارہ ہمیں شکل کیسی دی جا سکتی ہے، دوبارہ ہمیں زندگی کیسی دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس انکار کا جواب دے رہے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، بالتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ زمین نے ان مرے ہوئے لوگوں میں سے کھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی زمین میں جو انسان دفن کر دیا گیا ہے، انسان جتنا بھی انسان، جو کچھ انسان میں سے زمین نے کھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سب کچھ پتہ ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو محفوظ ہے، جس کتاب میں ذرہ برابر بھی لکھا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قدرت کاملہ، جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مٹی کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو وجود میں لایا، پھر اس کے بعد اتنی نوع انسانی کو پیدا کیا۔ تو انسان جب اپنے پیچھے طرف دیکھے گا تو اس یہ اعتراض اور انکار انسان کے ذہن میں آئے گا نہیں۔ لیکن جو انسان دنیا میں آ گیا تو دنیا میں آنے کے بعد وہ غفلتوں کا شکار ہو گیا۔ ایک انسان جب غفلتوں میں شکار ہو گیا، اللہ کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے، تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انسان کی زندگی ہے، مر گیا، مرنے کے ساتھ فنا، مٹی، اور مٹی کے ساتھ پھر واپسی کچھ نہیں۔ یہ اعتقاد کوئی انسان رکھتا ہے، یہ خیال ایک انسان ذہن میں رکھتا تو وہ بہت بڑی غفلت میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں اپنے کیے ہوئے کاموں کا جواب دینا ہے۔ وہاں پر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم شرمندگی اٹھائیں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے فرماتے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو کچھ مٹی نے ان انسانوں میں سے کھایا ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، محفوظ ہے، جس کتاب میں لکھا ہوا سب کچھ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور جو کہ بعض مصنفین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو ایک اہم نقطہ نکلتا ہے وہ ہے کہ جو ڈی این اے جو آج کل کے زمانے میں کیا جاتا ہے، ہر ایک انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ جو قد علمنا ما تنقص الارض منهم، کہ جو کچھ ان انسانوں میں سے زمین، یعنی پورا تو زمین خالی نہیں رہتی، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو زمین نہیں کھاتی، مثلا انسان کی کچھ ہڈیاں ہیں جن کو زمین نہیں کھاتی، وہ موجود رہتی ہیں۔ تو بعض مصنفین لکھتے ہیں کہ ان ہڈیوں پہ اگر ڈی این اے کیا جائے گا تو ہر ایک انسان کا وجود جو کہ پتہ چل جائے گا، یہ ہڈی الگ انسان کی، ہڈی الگ انسان کی۔ تو ڈی این اے اس کا بھی ایک اشارہ اس میں ملتا ہے، ہو سکتا ہے کل اس ڈی این اے کے ذریعے ہر ایک انسان کو الگ الگ طور سے کھڑا کر دیا جائے گا۔ لیکن جو کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، بعض مصنفین کا کہنا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس چیز کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہے کون انسان کہاں سے آیا، کون انسان کس جگہ پہ دفن ہے، کون سے انسان کی کس اعضاء کو، کس چیز کو مٹی نے کھایا، وہ مٹی کہاں پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و، ہماری نظروں میں تو کچھ نہیں ہے، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، لیکن اللہ کہتا ہے بذات خود۔ اور ہمیں سوچنا بھی چاہیے تھا کہ جب ہمارا تصور ہی نہیں تھا، جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک وجود دیا۔ اب وجود ہمیں دیا ہے تو وجود دینے کے بعد اللہ تبارک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے، تو اس نقشے کو
پھر سے وجود دینا یہ کوئی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے اتنا ہی کافی کن فیکون ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ ہو جاؤ تو ہو جانے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے، اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہوگی اس زندگی نئے سرے سے ملے گی، آپ کو قبروں سے زندہ کیا جائے گا. یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے. کئی اس دھوکے میں ہم نہ ہو جائیں کہ ہم مر کے مٹی خاک مل گئے، ہمارا وجود ختم. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس مٹی نے کس انسان کو کتنا کھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، اور پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک انسان کا جو ہسٹری شیٹ موجود ہے، کتاب موجود ہے جس میں لکھا ہے ذرا ذرا انسان کا. تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے یہ کل دوسری زندگی دینا. اسی لیے مرنے سے پہلے اس دوسری زندگی کو سمجھ لینا ہے، اس دوسری زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے. تیاری اس دوسری زندگی کے لیے یہی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ارشادات، ان کے احکامات پہ اپنی زندگی کو چلانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.